نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ ایک بار پھر نئی صورت تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے سورہ قاریہ کی سب سے پہلے تلاوت پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیسی ہے کچھ وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ یہاں سورہ قاریہ کے اندر جو ہے وہ قیامت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کو جو ہے وہ مختلف ناموں سے قرآن مجید کے اندر وہ نام جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے مختلف ناموں کے ساتھ، اور مختلف کیفیات جو ہے وہ قیامت کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ قیامت کیسے آئے گی، اس وقت قیامت کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ رونما ہوں گی۔ تو ایک اس کے اندر جو ہے وہ کھڑکھڑانے والی اور کھڑکھڑانے والے جو ہے وہ نام سے بھی جو ہے وہ قیامت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کے جو ہے جو مختلف جو احوال اور جو کیفیات ہیں جو اس وقت رونما ہوں گی، تو ان کو بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ قاریہ کے اندر بھی جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ جز بیان کیا گیا ہے، جو ہے وہ ایک زلزلے قسم کی آواز ہوگی جس کو کھڑکھڑاہٹ سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جو پہاڑ ہوں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان جو ہے وہ بھی پتن انسان پروانوں کی طرح جو ہے ادھر ادھر ہکا بکا اور عجیب جو ہے وہ کیفیات ہوگی، پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے۔ تو ایک عجیب جو کیفیات ہے جو قرآن اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور جیسے جیسے آپ تفسیر جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے آپ کو علم ہوتا جائے گا کہ اور بھی قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ سمندر جو چاند ستارے اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈال دیں گے، جس سے سمندر جو ہے وہ کھولنے لگیں گے۔ تو ایک عجیب جو ہے وہ کیفیت ہوگی جب جو ہے وہ کیفیت جب قیامت واقع ہوگی، جیسے کہ سورہ حج کے اندر آتا ہے کہ بھائی جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کے حمل جو ہے وہ گر جائیں گے، اور ایک عجیب جو ہے وہ آپ کی کیفیت ہوگی، لوگ جو ہے وہ ایک ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، نفس نفسی کی کیفیت۔ تو جزئی طور پر جو ہے وہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، اور ایسے جو ہے وہ سب اپنے جو ہے وہ نفس نفسی میں ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے، اور لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، پھر انسان کے نامہ اعمال کو لے کے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جن کے نامہ اعمال جو ہے کا جو میزان ہوگا وہ بھاری ہوگا، وہ کیا ہوں گے؟ ایک عیش والی زندگی کے اندر ہوں گے۔ حاضرین مجلس، آپ کو ایک بات یہ بتاتے چلوں گی، ہمارے یہاں بھی جو ہے ماضی کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نامہ اعمال کے کھولنے کا جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے عقل پرست موجود ہیں جو کہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نامہ اعمال کی تو کوئی شکل نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، آیا کہ اس کو کیسے تولا جائے گا۔ آج کل کی جو سائنس نے جو ہے وہ اس چیز کو بھی آسان کر کے جو ہے وہ دکھا دیا ہے کہ بعض ایسی چیز ہے کہ جن کا کوئی وجود نظر نہیں آتی، جیسے ہوا ہو گئی، اس کا بھی آج کل جو ہے وہ وزن کیا جاتا ہے، انسان کا بخار ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ وزن کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کتنے ٹیمپریچر ہے،
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے آج کے جو ہے وہ سائنس کے دور نے جو ہے وہ اس کو آسان کر دیا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ نامہ اعمال کو جو ہے وہ ایک صورت دے دے اور اس کے جو ہے وہ وزن ہونے لگے. تو جس کا جو وزن ہوگا وہ جو ہے کیا نام ہے ہوگا تو وہ کیا نام ہے عیش میں ہوگا. حدیث میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بھائی کسی کی جو ہے اگر ایک نامہ اعمال بھی جو ہے وہ نیکیاں زیادہ نکل آئیں تو یہ سمجھ لو کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بھاری ہے. اور اگر وہ اما من خفت موازین ہو اور اگر اس کا جو ہے وہ میزان جو ہے اگر کیا ہوگا اس کا وزن کم ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. حاویہ کے معنی جو ہے وہ گرنے کے ہیں. یہ جو ہے اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حاویہ کہتے ہیں گرنے والی چیز کو، یعنی کہ جہنم کی گہرائی جو ہے وہ اتنی ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر پتھر پھینکا جائے تو 70 سال تک جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا. یعنی کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی گہرائی ہے. اور جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ سخت ہے اور دنیا کی آگ جو ہے وہ اس کا 1% ہے. تو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کہ تمہیں کیا پتا کہ حاویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک جلتی ہوئی آگ ہے. تو بہرحال جس کا ایک عمل جس کا جو ہے وہ دوزخ میں جانے کے لیے جو ہے اگر دوزخیوں والے عمل کا اگر پلڑا اگر ایک بھی جو ہے اس کے اندر بھاری ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اگر نیچے ہو گیا تو پھر اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. اگر ایسا ہوا کہ نامہ اعمال دونوں برابر ہو گئے، نیکیوں کا پلڑا بھی اور جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھی اور جو ہے برائیوں کا پلڑا بھی اگر برابر برابر ہو گئے تو پھر اس کو جو ہے وہ اعراف کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اعراف کیا چیز ہے؟ اعراف جو ہے وہ جنت اور جہنم کے جو ہے وہ بیچ کی جگہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بعد میں جو ہے وہ اعراف والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ رحمت کے ذریعے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر دیں گے. کسی بھی نیکی کو جو ہے وہ انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی بھی نیک عمل ہو چھوٹا ہو کوئی نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی کون سا عمل جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑ جائے. قیامت والے دن لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایک ایک نیکی کے لیے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے بھائیوں سے اور اپنے جو ہے وہ جتنے قریبی لوگ ہوں گے جو ان سے سوال کرتے پھریں گے، لیکن وہ جو ہے اس سے دور بھاگتے پھریں گے. تو ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھوم رہا ہوگا اور لوگوں سے جو ہے وہ نیکیاں مانگتا پھر رہا ہوگا کہ بھائی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر ایک نیکی جو ہے وہ مجھ کو مل جائے تو میں جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں گا. یہاں تک کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے گا کہ جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی تو وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی میرے پاس تو صرف ایک نیکی ہے، میرا تو جہنم میں جانا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، لہذا تم مجھ سے ہی اپنی نیکی لے کے خود تم جنت میں چلے جاؤ. تو جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو آج کی جو تفسیر تھی وہ یہیں تک تھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی صورت اور نئی تفسیر اور نئے ترجمے اور تلاوت کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.